والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي ومحبوبي مؤمنا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات فخر کائنات مالک دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند عظیم بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ جو دن ہمارے پاس آیا فخر ہے، اس دن کی یہ شان ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مقام میں رہ کر اگر ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک پڑھے جانے والا ایک چھاگل میں ایک شان میں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دن ایسا عظیم دن ہے، ایسی برکت والا دن ہے کہ اس دن حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی بھی امتی چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس دن کے صدقے سے میرے حضور اس درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن جو حضور کا غلام، جو حضور کا امتی کہیں بھی رہ کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس دن میرے حضور درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین۔ کبھی شب معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب کہ مومنوں کو بخشش کے وسیلے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہزاروں وسیلے ملتے ہیں ہمیں، یہ ہزاروں راتیں ایسے میں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان راتوں کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، شب برات جو کچھ دن بعد میرے خیال سے منگل کی رات بنتی ہے، جو ہمارے اوپر سایہ فضل ہونے والی ہے، یہ رات بڑی شانوں والی ہے، بڑی بلندیوں والی ہے اور بڑی ہی رحمت والی رات ہے، کیونکہ یہ رات رب سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات رب سے بخشش لینے کی رات ہے اور یہ رات رب سے اپنی بات منوانے کی رات ہے۔ تو اس رات کو ہم نے ایسے نہیں گزارنا، ابھی کچھ دن پڑے ہیں، کیا پتہ زندگی ہمیں اس رات تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، کیا پتہ اگلی سانس ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر رب قدیر نے یہ رات ہمارے نصیب میں لکھی ہے، ہماری زندگی میں لکھی ہے، اور اس رات کو اگر ہم لوگ پا لیں اور رات کو پانے کے باوجود ہم ایسے ہی باہر کے کاموں میں، دنیا کے کاموں کے اندر اس رات کو گزار دیں،
تو ہماری زندگی کی دنیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے فضول زندگی گزارے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس زبان سے دعا مانگو کہ جس زبان سے تم نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ یار ایسی کون سی زبان ہے کہ جس سے ہم نے گناہ ہی نہ کیا ہو؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، برا بھلا لوگوں کو ہم کہتے ہیں، تو پھر وہ کون سی زبان ہے کہ جس سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی زبان سے دعا کیا کرو، یعنی دوسروں کو دعا کے لیے کہا کرو، کیونکہ دوسروں کی زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اپنی زبان سے بڑے گناہ کیے ہیں، جھوٹ چغلی غیبت بڑا کچھ کیا ہے، لیکن دوسرے کی زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے حق میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو رب قدیر اس بندے کے حق میں دعا بعد میں قبول کرتا ہے، پہلے جو دعا کر رہا ہے اس کے حق میں پہلے قبول کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسروں کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ رات اگر ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں میسر ہو جائے، تو کنجوسی سے کام نہیں لینا، رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور دعا صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ مکمل امت مسلموں کے لیے دعا کرنی ہے۔ کنجوسی سے کام لینا، سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کو دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ جب تم لوگ سب کو دعاؤں میں شامل کرو گے، اس دعا کے صدقے سے رب قدیر تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ رات رب سے اپنی بات منوانی کی رات ہے، اور ہم نے اس کو ایسے نہیں گزارنا۔ اور بڑی ہمارا عجیب ہی حال ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، نہ ہی زندگی کے اوپر ہمارا کوئی قبضہ و اقتدار ہے، نہ ہی اپنی موت پر کوئی اختیار و کنٹرول ہے۔ کیا موت کا اختیار ہے، کنٹرول ہے؟ ہماری زندگی کی جو سواری ہے، دکھ نامی گھوڑا اس کی طرح تیزی کی طرح رواں دواں ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ زندگی تو گزر رہی ہے۔ قیامت کا یہ بھی حال ہے کہ دنوں کو پتہ نہیں لگے گا، ابھی جمعہ پڑھا کے گیا پتہ ہی لگا، پھر جمعہ آ گیا، ابھی صبح ہوئی تھی پتہ نہیں لگا، دوپہر کو ساری شام ہو گئی، کہ وقت کا پتہ نہیں لگے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ہماری زندگی بھی تیزی کی طرح رواں دواں ہے۔ تو شاہد نے یہاں پہ بڑا خوب بات کی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو بے اختیار زندگی ہے، ہماری یہ جو فانی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ جب اگلے منازل ہمارے لیے آنے ہیں تو اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہوگی؟ یہ راتیں، یہ جو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ جو دن ملتے ہیں، یہ جو راتیں ملتی ہیں، یہ کس لیے ملتی ہے؟ تاکہ ہم حضور کے جو غلام ہیں، جو گناہوں کے غسل میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ رات اگر اس گنہگار کو میسر ہو جائے تو حضور کی صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا یہ رات تو نے ہمیں عطا کر دی ہے، یہ شانوں والی عظمت والی رات نے ہمیں عطا کر دی ہے، مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا جتنے بھی گناہ ہو گئے مولا معاف فرما دے۔ اس رات کے صدقے سے رب قدیر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اور ہم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یہ رات ہمیں میسر ہو بھی جائے گی، لیکن اس رات مسجد میران ہوگی۔ لازم نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آؤ اور رب کی بارگاہ میں جھکو، اس رات نوافل کا اہتمام کرو، چاہے مسجد میں آ کے کرو، چاہے گھر میں رہ کے کرو، کیونکہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر رب کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو رب قدیر ہر اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہے، ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، کیونکہ اس رات حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات رب کائنات پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، پہلے آسمان پر، اور کیا ندا آ رہی ہوتی ہے، کیا پکار آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے خوشحالی مانگنے والا، میں اس کو خوشحال کروں۔ اس رات ندا دی جا رہی ہوتی ہے، پکارا جا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رات کو ہم گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ رب کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے، بار بار اپنی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، آؤ مجھ سے بخشش مانگو، آؤ مجھ سے
افسوس یہ ہے کہ ہم اس رات کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو رب قدیر پہلے آسمان میں آ کر اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ مختصر وقت، تھوڑے سے وقت رب قدیر وہاں پہ آتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں، ایک مختصر وقت، لیکن یہ رات ایسی شانوں والی رات، یہ رات ایسی رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے لے کر صبح و صادق تک رب قدیر کی طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، آؤ میرے بندو، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف فرماؤں، آؤ مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں۔ اس ساری رات بڑی لمبی رات ہوتی ہے، لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ اس رات کو ہم لوگ جو ہے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ رات ہے ہی نہیں، اس رات تو جاگنا ہے ہی نہیں، اس رات کو عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیسے لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اس رات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس رات انسان کے نام اعمال نہیں ہوتے ہیں، اس رات وہ کچھ لکھا جاتا ہے کہ کس انسان نے اگلے سال اس رات تک جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو روزی دینی ہے، کس کو روزی نہیں دینی، سارے معاملات اس رات لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس رات ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بس اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر رات جاگنے کی توفیق بھی مل جائے تو آنکھوں کے اندر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ کے حضور خوشی و خضوع کے ساتھ سجدہ ہی نہیں کرتے، تھکن ہوتی ہے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس جلدی سے مکمل ہوتے ہیں۔ یہ رات ہمیں مل گئی ہے، خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمیں یہ رات مل رہی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کی تمنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میسر ہے کہ نہیں پتہ کوئی نہیں، جن کو یہ مل جائے عبادت کی گھڑیاں مل جائے لیکن ان عبادت کی گھڑیوں کو ایسے گزار دیتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، آتے ہی نہیں رب کی بارگاہ میں، جھکتے ہی نہیں رب کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور عام کام، بڑا عام سا کام جو اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، میسنجر، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ، اس کے اندر کیا ایک ایپ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک میسج فارورڈ ہوتا ہے کہ مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو چکی ہو تو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے مجھے معاف کر دو۔ یہ ایک میسج شو کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میسج کرنا ہے تو پہلے دل کے اندر خود کو نادم کرنا ہے، شرمندہ کرنا ہے کہ مولا میں نے اس کا دل دکھایا ہے، میں نے اس کو تکلیف دی ہے، میں نے اس کو پریشان کی ہے، اور سے پہلے خود اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، اس رات سے پہلے پہلے معافی مانگو، پھر میسج کرو کہ یار میں شرمندہ ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے تجھے تنگ کیا، میں نے تجھے پریشان کیا، میں اپنے گناہ پہ نادم ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر، پھر اس میسج کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میسج ایسے ہی آتا ہے، ساتھ جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتے ہیں، دل میں نادم نہیں ہوتا، دل میں توبہ نہیں ہوتی، بس ویسے ہی ایک عارضی طور پر سب کو میسج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے معافی مانگ لی۔ یہ رات ایسی شانوں والی رات ہے کہ یہ رات جن کو میسر ہو جائے نا، کئی بندے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی ان رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اسی رات کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ لاتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ سنو، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو لوگ رب کی بارگاہ میں جھکے بھی ہیں، سجدہ ریز بھی ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے پہلا بدبخت انسان ماں باپ کا نافرمان۔ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا بھی رہے، ساری رات جا کے عبادت کرتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگے، پکی توبہ نہ کرے، تب تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے رات جاتا رہے، چاہے رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ نمبر 2، شرابی۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جب تک مکمل تائب نہیں ہوں گے، پکے توبہ نہیں کریں گے، تب تک ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4 کینہ بغض رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں بغض ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، جو مرضی بات کرتا رہے، لیکن رب کریم نے فرما دیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چغلی کرنے والا، آج کل یہ جو گناہ ہے بڑا عام سا ہو گیا ہے، ہلکی سی بات سنی آگے پھیلا دیں، یہ چغلی ہوتی ہے، تصدیق کرنی پڑتی، تصدیق کیے بغیر آگے پھیلا دیتے ہیں۔ کانوں کے ہم لوگ کچے ہو گئے ہیں، جیسے یہ بات ملی آج کل یہ تفرقہ بازی ہے، یہ کیسے بنی؟ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو، تفرقہ بازی بننے کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یا قرآن سے یا حدیث سے بتا رہا ہوں، وہ بات آپ نے سنی، اب وہ بات اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو اس بات کو مکمل کچھ کم بتائیں گے، آپ مکمل تو یاد نہیں ہوگی نا، مختصر کر اس کو بتائیں گے، اب وہ بندہ اس کو آگے بتائے گا تو جو اصل بات ہے اس کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تو فرقہ بازی بنتی ہے کہ اصل جو بات ہے، اصل جو گفتگو کی گئی ہے، اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چغلی ہے، جو چغل خور ہے، اس رات رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، عبادت کرتا رہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 6 کسی کا ناحق قبضہ کرنے والا، مال کھانے والا، غصب کرنے والا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یارو یہ رات ہمارے اوپر سایہ فقر ہونے والی ہے، جس کے اندر بھی یہ گناہ ہے، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، پکی سچی توبہ کرے، مولا یہ گناہ میرے اندر ہے، یہ گناہ میرے اندر ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، مولا میں معافی مانگتا ہوں، پیچھے جتنے بھی گناہ ہو گئے مولا تو تائب ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ جھکے، تب اس بندے کی دعائیں قبول ہوگی، تب اس بندے کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ رب کے حضور عبادت میں گزارنی ہے، سجدے میں گزارنی ہے، تلاوت میں گزارنی ہے۔ جو ایک اور یہاں پہ پوائنٹ کی بات لگا ہوں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس رات کسی بھی حافظ قرآن کو لے کے بیٹھ جائے، کسی بھی حافظ قرآن کو لے کے بیٹھ جائے، یا جس نے قرآن پاک کو پڑھا ہو، جس کو پڑھنا آتا ہو، اس کو ساتھ لے کے بیٹھ جائے کہ یار یہ رات تو بڑی بخشش والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، چلو نوافل تو بعد میں پڑھ لیں گے، جو نوافل ہم بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن قرآن ایک بیسک چیز ہے جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس کو لے کے بیٹھو، قرآن پاک قرآن پاک اس رات کے سب سے جلدی یاد ہو جائے گا، کیونکہ اس رات رب کریم پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، جلدی فرماتا ہے۔ جو انسان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، لے کے بیٹھ جائے، اس کو دور کرے، اپنے اس کمیوں کوتاہیوں کو دور کرے، پھر اس رات کا مقصد ہماری سمجھ میں آئے گا، اسی رات ہمیں پتہ لگے گا۔ لیکن ہم لوگ اس راتوں کو، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، وہ کیا کر رہے ہو اس رات کے اندر؟ بالخصوص میں والدین کو ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، اس رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ پٹاخوں والی رات ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور بازار سے جا کے پٹاخے خرید رہے ہوتے ہیں، اور گلی محلوں کے اندر پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس رات کا مقصد کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پٹاخوں والی رات آنے والی ہے، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کے والدین کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بچوں کو خرچہ نہ دیں، خرچہ نہ دیں، یا اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، رہنمائی فرمائیں کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، فضول خرچی کا نام ہے، اس کام میں نہ جاؤ، بلکہ اس رات کا اہتمام کرو۔ اگر ہم نے کہیں پہ جانا ہو، کہیں پہ سفر کرنا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر صبح ہم نے جانا ہو تو ہم کہتے ہیں جی رات میں آرام سے سو لیتے ہیں تاکہ صبح فرش ہو کے جائیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا صبح کام پہ جانا ہو تو کہتے ہیں جی نیند لازمی ہے، نیند ضروری ہے، رات کو نیند پوری ہو جائے گی تاکہ صبح فریش کام پہ جاؤں گا۔ لیکن یہ رات جو ہمارے پاس سایہ فقر ہونے والی ہے، اس رات میں تمام کیا کرتے ہیں؟
صبح سے لے کے شام تک کام میں ہوتے ہیں، اپنے جسم کو تھکا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ رات ہمارے پاس سایہ فان ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہمارے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، کیا اس تھکاوٹ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکو گے؟ اس رات کا بھی اہتمام کرو۔ کس طرح اہتمام کرو؟ آفس سے ہاف چھٹی لو، آدھی چھٹی لے کر آؤ، نیند پوری کرو، تاکہ اس رات فرش ہو کر خوشی اور خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکو۔ تبھی اس عبادت کا تمہیں مزہ آئے گا، تمہیں سکون ملے گا، نیند کا غلبہ نہیں آئے گا، بلکہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا تمہیں مزہ آئے گا، سکون ملے گا، کیونکہ جسم میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی، رب کی بارگاہ میں جھکو گے تبھی تمہیں سکون ملے گا۔ جب جسم بھی تھکا ہوگا، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، جب آنکھوں میں نیند ہوگی تو رب کی بارگاہ میں جھک کے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بتاؤ۔ سجدے میں جا رہے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کب رات مکمل ہوگی، کب رات مکمل ہوگی، اچھا 2 گھنٹے کیسے گزر رہی ہے؟ نیند کے غلبے کی وجہ سے۔ تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت کرنی ہے خوشی و خضوع کے ساتھ، فرش ہو کر، تھکے ہوئے نہیں کرنی، تھکے ہوئے نہیں کرنی۔ دعا ہمارے قرآن سے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس رات کے صدقے سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، اور اس رات کے حوالے سے میرے محبوب کا فرمان بھی ہے کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ رات کا ایک پہر گزرتا ہے، آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جنت البقیع کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ دیکھتی ہیں کہ میرے سر کا تاج ابھی یہاں پہ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، ایک دم بستر سے غائب ہو گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ تو پیچھے پیچھے آپ ان کے چلنے لگے، تو جا کے دیکھتی ہیں کہ حضور جنت البقیع کے اندر موجود ہے، جنت البقیع کے اندر موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں تیری حق تلفی کر رہا ہوں؟ کیا تیرے پاس یہاں تجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس جا رہا ہوں؟ بلکہ میں یہاں پر آیا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات رب قدیر نے مجھے بتلایا ہے کہ اس رات جو بندے بھی ہیں، بنے کل ایک قبیلہ ہے، بنے کل ایک قبیلہ ہے، اس کے بعد بکریوں کی بے شمار تعداد تھی، بے شمار بکری تھی اس کے بعد۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس رات رب قدیر بنی کل کی بکریوں کے بال کے مطابق جتنے بھی گناہ ہوں گے تمام گناہوں کو رب قدیر معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب تعداد بے شمار بکریوں کی تعداد بے شمار جو گننے میں نہیں آتی، تو ذرا سوچو ایک بکری کے بال گننے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا تعداد کے مطابق، بلکہ یہ فرمایا کہ بکریوں کی بال کی تعداد کے مطابق جتنے بھی گناہ گار تمام گناہوں کی معاف کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عظمت والی رات ہے، اپنے گناہوں کو انہیں معاف کرانا ہے، بخشوانا ہے۔ تو اس رات کا اہتمام کرنا ہے تندرست ہو کے، قوی ہو کر، نہ کہ ڈھیلے بن کر، نہ کہ سست ہو کر۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ رات بڑی شانوں والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے رات چاہوں گا، یہ رات توبہ کی رات ہے۔ مدینہ منورہ جس نے حج کیا ہوا ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پہ ستون لگے، مسجد نبوی کے جو ستون ہے تو ان کے نام بھی ہیں، نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے سدرۃ الحدود، کوئی توبہ، کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے۔ دیکھو ان ستونوں میں سے ایک نام ہے الستونۃ التوبہ، جس کو ستونۃ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابی تھے، ابو لبابہ حضور کے رازدار صحابی تھے۔ کون سے؟ رازدار۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمن تھے، ان کے قبیلہ بنو قریظہ، ان کا محاصرہ فرمایا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو لبابہ جو ہے اس کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم نے ان سے مشورہ کرنا ہے، ہم نے ان سے مشورہ کرنا ہے۔ میرے حضور نے ان کو بھیج دیا، یہ حضور کے رازدار تھے، میرے حضور نے بھیج دیا۔ جب وہ بنو قریظہ کے پاس گئے، ان قبیلے والوں کے پاس گئے، تو ابو لبابہ بھی ان قبیلے والوں میں سے تھے، ان کا مال و دولت اہل و عیال ان قبیلے والوں میں سے تھا، وہی تھا۔
جب ان کے پاس گئے نا تو قبیلہ والے رونے لگے، رو کر کہتے ہیں کہ یار ہم یہ ایک پھاٹک تو بند کیا تھا میرے حضور نے، اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، کوئی مشورہ دو، کوئی بات کرو۔ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن حضور کے جو صاحب بابا نے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا۔ اب کیا بات ہوئی، کوئی مشورہ دے، کیا مشورہ دے؟ ابو البابا نے اشارہ فرمایا کہ حضور نے ہم لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ جو بھی اسلام سے دور ہے، جو بھی یہود و نصارہ ہے، ان کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے یہ ابو البابا نے حضور کے اس راز کو فاش کیا، حضور کے رازدار تھے نا، حضور نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اسلام کے دشمن ہیں، آپ نے راز کو فاش کر دیا۔ جیسے ہی راز کو فاش کیا، ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کا یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ایمان میں خیانت نہ کرو اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ یعنی کہ راز کو فاش کر دیا، رب نے پیغام دے دیا کہ تمہارا وہ جو صحابی ہے، تمہارا وہ جو ماننے والا ہے، تمہارا وہ جو امتی ہے، اس نے وہاں پہ راز کو فاش کر دیا۔ اب یہاں پہ حضور کو پیغام مل چکا ہے، وہاں پہ راز فاش ہو گیا۔ ابو البابا فرماتے ہیں کہ جب میں نے راز کو فاش کیا نا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا، خشیت پیدا ہو گئی، میں ڈرنے لگ گیا کہ یار میں تو حضور کا رازدار تھا، میں نے حضور کے راز کو فاش کر دیا، اب حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ دل میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ رب کے قرآن کی ایک آیت اس صحابی نے پڑھی ہوئی تھی، کیا تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب نے فرمایا کہ اگر یہ تیرے بندے، اگر یہ میرے بندے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، مطلب گناہ کر بیٹھے، کوئی زیادتی کر بیٹھے، اس ظلم کر بیٹھے، انفسہم جاؤ، تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائے۔ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے تو کیا کریں؟ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جایا کریں۔ اچھا، آپ کی بارگاہ میں آ کے حضور آپ کی بارگاہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ رب قدر فرمائے فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگے۔ جانا حضور کی بارگاہ میں معافی رب قدر سے مانگنی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کی بارگاہ میں جا کے رب سے معافی مانگنی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ رب قدیر تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ موجود ہے، تو جہاں بھی رہ کر رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگے، توبہ استغفار کریں، کیا رب قدیر سماعت نہیں فرماتا؟ کیا توبہ قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا نا۔ تو رب نے یہ فرما دیا کہ توبہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ رب قدیر نے فرما دیا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے نا اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگو گے نا، آگے رب قدیر نے فرما دیا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جب میرا حبیب جو ہے تمہاری شفاعت کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور بضرور مجھے توبہ قبول کرنے والا فرماؤ گے، سبحان اللہ، گناہوں کو معاف کرنے والا فرماؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ توبہ، گناہ ہو گیا، زیادتی ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جا کے رب قدیر سے معافی مانگنی ہے، اور حضور ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو رب قدیر ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضور کے صحابی تھے، راز فاش کر دیا، اب نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، قرآن کی آیت پڑھی ہوئی تھی، کیا کیا؟ مکہ کے ستونوں کے پاس نہیں گئے، بلکہ مسجد نبوی میں گئے، جہاں پہ حضور آتے تھے، جہاں پہ حضور نماز پڑھاتے تھے، وہاں پر جا گئے، ستونوں سے اپنے آپ کو بندھوا لیا، اپنے آپ کو باندھ دیا، اور یہ تہیہ کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو، جب تک حضور خود اپنے ہاتھوں سے میرے رستے کو نہ کھولے، تب تک میں یہاں سے دور نہیں۔ نادی میں شرمندہ ہے، قسم کھا لی، 6 دن 6 راتیں گزر گئی، وہیں پہ بندے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آتی تھی تو آپ کی سوچا وہ کھولتی تھی، تو آپ وہ حاجت پوری کرنے کے بعد واپس آ کے آپ کو بنوا لیا کرتے، لیکن کھانا پینا نہیں کرتے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے تھے۔ 6 دن 6 راتیں گزر گئی، جب چھٹی رات آئی نا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے حبیب، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ،
اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، رب قدیر کے درمیان فیصلہ کروا دیتا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کے جو بھی گناہ ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب رب کی طرف سے حضور کو یہ پیغام ملا، میرے حضور کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، دندان مبارک ظاہر لگے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آدھی رات گزر گئی ہے، آپ کے چہرے میں ایک دم مسکراہٹ آ گئی تھی، کیا وجہ ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، اے مسلمان، وہ جو میرے صحابی تھے جن سے ایک گناہ ہو چکا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رب قدیر نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمہ کہتی ہیں کہ حضور اگر آپ مجھے حکم فرمائے تو میں جا کر اس صحابی کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ میں حضور جا کے سنا دوں۔ اب حضرت مسلمہ خوشی کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے جا رہی ہے کہ مبارک ہو ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ مسجد نبی میں داخل ہوتی ہیں، باقی جو لوگ ہیں تمام جمع ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کے ساتھ کیونکہ محبت ہے، جب بولنے لگتے ہیں ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگے، میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کائنات کے نبی جو ہے خود اپنے رحمت والے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولے گی، تب تک کوئی بندہ مجھے ہاتھ نہ لگے۔ صبح شادی کا وقت ہوتا ہے، میرے حضور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرے صحابی آنکھیں نم ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، میرے حضور اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ رسیوں کو کھولتے ہیں، رسے کو کھولتے ہیں۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری معافی جو ہے، تیری یہ جو ادا ہے رب کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی ہے کہ رب کی طرف سے مجھے یہ پیغام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پیغام ملتا ہے اور رب کے قرآن سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اگر گناہ ہو جائے، اگر زیادتی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ محبوب کے دربار میں جانا چاہیے، محبوب کے دربار میں جا کے رب قدیر سے معافی مانگنی چاہیے، تبھی رب قدیر ہمیں معاف فرمائے گا، تبھی رب قدیر ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ رات جو ہمارے اوپر سایہ فقط ہونے والی ہے، اس رات کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، والدین کا نافرمان، تعلق کو توڑنے والا، شرابی، سود خور، کینہ رکھنے والا، چغلی کرنے والا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک یہ رب کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ نہیں کریں گے، جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافی نہیں مانگے، تب تک اس رات ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے جن کا دل دکھایا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، ان گناہوں سے معافی مانگو، اس کے بعد اس رات کا تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں تو سجدے میں سر رکھنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہمارے یہاں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس رات کا اہتمام کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی جانے انجانے میں ان میں سے کوئی بھی گناہ ہوا ہو، ہم رب کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مولا ہم سے جو بھی گناہ ہوا مولا تو معاف فرما، تو غفور ہے، تو بخشنے والا ہے، آئندہ کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔